چین کا مصنوعی سورج HL3 کیا یہ دنیا کے توانائی بحران کا حل بن سکتا ہے؟ اگر انسان سورج کی طاقت کو زمین پر محفوظ انداز میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو دنیا ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ چین کا HL3 مصنوعی سورج اسی خواب کو حقیقت میں بدلنے کی ایک اہم کوشش ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری انفورڈ سے۔ چین کا HL3 مصنوعی سورج کیا ہے؟ چین کے جنوب مغربی صوبے سچوان میں واقع HL3 ایک جدید ٹوکامک ری ایکٹر ہے جسے نیوکلیئر فیوژن کے ذریعے صاف، محفوظ اور تقریباً لامحدود توانائی پیدا کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ نیوکلیئر فیوژن وہی عمل ہے جو ہمارے سورج کے اندر اربوں سال سے جاری ہے، جہاں ہائیڈروجن کے ایٹم آپس میں مل کر بے پناہ توانائی پیدا کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے سائنسدان کئی دہائیوں سے اس ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں کیونکہ فیوژن توانائی کاربن اخراج کے بغیر بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فرسٹ وال کیا ہے اور یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ HL3 میں حالیہ پیش رفت کا تعلق اس کے انتہائی اہم حصے فرسٹ وال سے ہے۔ فرسٹ وال وہ فاصلی سطح ہے جو براہ راست لاکھوں ڈگری سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت، طاقتور پلازما اور انتہائی تیز رفتار ذرات کا سامنا کرتی ہے۔ یہ حصہ کسی بھی فیوژن ری ایکٹر کا سب سے زیادہ دباؤ برداشت کرنے والا جزو سمجھا جاتا ہے۔ اگر فرسٹ وال ناکام ہو جائے تو پورا فیوژن نظام متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی تیاری میں خصوصی دھاتیں، جدید ویلڈنگ ٹیکنیک اور انتہائی سخت حرارتی ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ چین کی نئی کامیابی۔ چینی سائنسدانوں نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے فرسٹ وال کی تحقیق، ڈیزائننگ، مینوفیکچرنگ، ویلڈنگ اور ہائی ہیٹ فلوکس ٹیسٹنگ میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام ٹیکنالوجی چین نے بڑی حد تک مقامی سطح پر تیار کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چین اب فیوژن ری ایکٹرز کے ایک اہم ترین حصوں میں بیرونی ممالک پر انحصار کم کر رہا ہے۔ چینی ماہرین کے مطابق ان کی تیار کردہ ٹیکنالوجی بین الاقوامی معیار تک پہنچ چکی ہے، جو مستقبل میں تجارتی فیوژن پاور پلانٹ کی تعمیر کے لیے ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ عالمی مقابلہ اور چین کی پوزیشن۔ فیوژن توانائی کے میدان میں امریکہ، یورپ، جاپان، جنوبی کوریا اور روس بھی سرگرم ہیں۔ فرانس میں قائم بین الاقوامی منصوبہ ITER اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فیوژن منصوبہ ہے۔ تاہم چین گزشتہ چند برسوں میں تیزی سے آگے بڑھا ہے۔ اس سے قبل چین کا ایسٹ ری ایکٹر بھی کئی عالمی ریکارڈ قائم کر چکا ہے۔ چین نے طویل عرصے تک انتہائی گرم پلازما برقرار رکھا۔ HL3 کو اسی ترقیاتی سلسلے کی اگلی کڑی سمجھا جا رہا ہے۔ کیا فیوژن توانائی واقعی دنیا بدل سکتی ہے؟ اگر سائنسدان تجارتی سطح پر فیوژن ری ایکٹرز کو کامیاب بنا لیتے ہیں تو دنیا کو کئی بڑے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ تقریباً لامحدود صاف توانائی، کاربن اخراج میں نمایاں کمی، فوسل فیول پر انحصار میں کمی، توانائی کے عالمی بحران کا ممکنہ حل، جوہری فضلے کی نسبت کم مقدار۔ تاہم ابھی بھی کئی سائنسی اور انجینئرنگ چیلنجز موجود ہیں، جن میں مستقل پلازما کنٹرول، معاشی لاگت اور طویل مدتی استحکام شامل ہے۔ جغرافیائی اور تصویراتی اثرات کی بات کریں، توانائی ہمیشہ عالمی طاقت کا ایک بنیادی عنصر رہی ہے۔ اگر چین فیوژن توانائی میں عملی کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو یہ صرف ایک سائنسی کامیابی نہیں ہوگی بلکہ عالمی معیشت، توانائی کی منڈیوں اور جغرافیائی سیاست پر بھی گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ ایسی صورت میں تیل اور گیس پر انحصار کرنے والی معیشتوں کو نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ جدید ٹیکنالوجی رکھنے والے ممالک مزید مضبوط پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ شاید آنے والے شو میں تاریخ دان لکھیں کہ انسان نے جب زمین پر سورج کی طاقت کو قابو کرنا سیکھا تو توانائی کا ایک نیا دور شروع ہوا، اور HL3 اس انقلاب کے ابتدائی سنگ میلوں میں سے ایک تھا۔